اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزے کی فضیلت بتائی، سوائے 9 ذی الحجہ کے علاوہ آپ نے باقی دنوں کے روزے کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان دنوں میں روزہ رکھے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملے گا۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملے گا۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، عرفہ کے دن کی فضیلت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کو جہنم سے اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں کہ کتنا کسی اور کو اتنا آزاد نہیں کرتے۔ کسی اور دن میں اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے جتنے 9 ذی الحجہ کو آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، مجھے سال بھر میں تمام دنوں میں سب سے افضل اور پسند روزہ وہ 9 ذی الحجہ کا لگتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقاعدگی کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ اس لیے اگر ہو سکے تو بھائی ان ایام میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کا ایک حکم اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ آپ کی حدیث سے پتہ چلا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناخنوں اور بالوں کو نہ کاٹنا یہ ایک مستحب اور افضل بات ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں کاٹے گا، کاٹ لے گا بالوں کو، تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ کوئی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ انسان اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، البتہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے مومن کو اس کی اتباع میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا ذی الحجہ سے متعلق ایک حکم اور یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو دن ہے، یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن چونکہ حاجی حضرات میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جیسے اس مہینے میں بھی تاریخ ایک دن ہم سے آگے ہے اور ہم ان سے ایک دن پیچھے ہیں۔ اب سعودیہ کے اندر 9 ذی الحجہ ہم سے ایک دن پہلے آئے گا اور پاکستان میں 9 ذی الحجہ ایک دن بعد آئے گا۔ تو یاد رکھیے عرفہ کی فضیلت ہمیں سعودیہ کے حساب سے نہیں ملے گی، ہمیں عرفہ کی فضیلت پاکستان کے اعتبار سے حاصل ہوگی۔ جس ملک کا آدمی جس شہر کا رہائشی ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے ہی اس کو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نماز کے اوقات یہاں کے اعتبار سے چلتے ہیں، عید الاضحیٰ یہاں کے اعتبار سے چلتی ہے، شب قدر یہاں کے حساب سے چلے گی، تو عرفہ کی فضیلت بھی ہمیں یہاں کے حساب سے ہی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے عرفہ کے دن خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ، لوگوں کا اکرام کرو۔ تو بھئی یاد رکھو کھلانے پلانے کی جو روایات ہیں یہ حاجیوں کے لیے ہیں، غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ حاجی حضرات 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا دقت کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے حاجیوں کے لیے یہ فرمایا کہ خوب کھلاؤ پلاؤ، لیکن عام انسانوں کے لیے جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن کی ایک اور غلط فہمی چھوٹی سی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن بہت سارے لوگ کسی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں،
جس طرح حاجی حضرات مینا میں جاتے ہیں، صفا مروہ پہ جاتے ہیں اور اس طرح حج کے لوازمات ادا کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم نے بھی ان حاجیوں جیسی مشابہت اختیار کر لی اور ہمیں ان مشابہت کے اختیار کرنے سے ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے یہ بالکل بے اصل اور بے بنیادی بات ہے۔ اس طرح کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔